الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ نماز ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کی اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کی اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر نماز پڑھے، رکوع بھی اچھی طرح کرے اور خشوع سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ اس کی مغفرت کر دے، اور جو ایسا نہ کرے اس کی اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے مغفرت کرے چاہے عذاب دے۔ نماز کا اسلام میں بہت اونچا درجہ ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے، اس لیے نماز کو سیکھ کر صحیح طریقے پر پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اذان ہوتی ہی سارے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ نماز اہتمام کے ساتھ جماعت سے مسجد میں ادا کریں اور اپنے دوستوں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب 25 درجے بڑھ جاتا ہے۔ کلمات نماز۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب اس اعتقاد کے ساتھ ہم کہیں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ یہ جو رکاوٹیں ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا استحضار نہیں ہے۔ دکان کی بڑائی ہے، کاروبار کی بڑائی ہے، بیوی بچوں کی بڑائی ہے، ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے جو ہے نا یہ چیزیں آڑے آ جاتی ہیں نماز میں۔ ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ رکوع کی تسبیح، سبحان ربی العظیم، میں اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اور رکوع سے اٹھنے کی تسبیح، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے سن لی اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر قومہ کی تحمید، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری ہی لیے بہت تعریف ہے، پاکیزہ اور برکت والی۔ سجدہ کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، میں اپنی بلند رب کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ جلسہ کی دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی، یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھنا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ پڑھنا چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر اور مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ التحیات، یہ تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تشہد سے متعلق تھوڑا سا یہ بھی استحضار ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس کا جو پس منظر ہے یہ یہاں تک التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج پہ تشریف فرما ہوئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سب سے پہلے یہ کلمات تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ چونکہ اللہ کو کوئی سلام نہیں کرنا ہوتا تو یہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان ہوئی کہ تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ علیہ السلام پہ سلام بھیجا۔ آپ علیہ السلام کو سلام اس طرح فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس سلام کا جواب اس طرح دیا، ایسا نہیں کہ اے اللہ تجھ پہ سلامتی ہو، بلکہ وہ سلام قبول کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بے شک ہماری اوپر سلامتی ہو اور اللہ رب العزت کے خاص نیک بندوں پر بھی۔ اور اب یہ جو آخری ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بندے کا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے تحیات حضور علیہ السلام کا، پھر آپ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی طرف سے نزول رحمت اور سلامتی، پھر اس کا جواب حضور علیہ السلام کی طرف سے اس انداز کے ساتھ کہ ہماری پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ اب یہ بندہ کہتا ہے، ہم جو بندے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے درود شریف اور پھر بلکہ یہ ہو جائے درود شریف بھی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل پر، جیسے رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اور پھر آخر میں دعا درود کے بعد، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا یا کوئی بھی دعا اور پڑھی، جیسے ربنا آتنا یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو بھی ہو سنت سے ثابت ہے۔ اس کا ترجمہ اور کئی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہی، اس جگہ موقع ہو تو کئی دعائیں پڑھے۔ اے اللہ میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرے سوا کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا، بس تو اپنی طرف سے خاص بخشش فرما، مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو ہی بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یہ نماز سے متعلق، اور آگے انشاءاللہ پھر رکعتوں سے متعلق پھر نماز کے مسائل ہوں گے۔ چاہیے کہ ایک دفعہ آپ بھی مطالعہ کریں اور سنیں، پھر ذرا زیادہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد وصحبہ وسلم تسلیما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا